بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ گزشتہ کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نکات کو آج میں اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ کل میں نے یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ روزہ ایک طریقے سے تو اسلام کا رکن ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور ایسے ہی انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ انسان ایک طریقے سے اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ کس طریقے سے جو مالدار ہوتا ہے اور اپنی مالداری کے ساتھ ساتھ غریب، فقیر اور مسکین جن کے پاس کھانے کے لیے غذائیں میسر نہیں ہوتی ہیں، 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کے درد اور غم میں وہ کس طریقے سے شریک ہو جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مالداریت اور غربت کیا چیز ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ ایک آدمی جو غنی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، غربت کی زندگی جو گزارتا ہے اسے حقیر نہ سمجھے، بلکہ ان کی غربت میں وہ بھی شریک ہو جائے اور اس کے درد اور غم کو جان جائے۔ اسی طریقے سے اپنے مالداریت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اس بات کا اسے احساس ہو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آئیے اسی میں سے کچھ نکات ابھی باقی رہ گئے تھے، ویسے تو بہت سارے نکات ہیں لیکن 2 چند اور میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک طریقے سے تدریب اور ریہرسل ہو جاتا ہے اپنے نفس کو ضبط کرنے کا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے نفس کو ہم ضبط کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اور آپ اگر غربت کی زندگی گزارنی ہو یا ہمیں صبر کرنے کا مادہ پیدا کرنا ہو تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے یہ روزہ کہ ہم نے اپنے نفس پر کس طریقے سے صبر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے دوستو کہ انسان صبر اس چیز کے ہوتے ہوئے جس کی اسے ضرورت ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص طور سے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے گھروں کے اندر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا نفس اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں، لذیذ کھانا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی اس رضا کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے طلب کیا ہے ضبط کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ عزیز دوستو، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کے اوپر وہ کس طریقے سے غالب آتا ہے، یہ روزے کا فلسفہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ انسان بھوکا رہ کر کے اپنے نفس پر ضبط کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے خواہشات کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے تمام کی تمام ایسی چیزوں کو دبا دیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان بھوک اور پیاس جب اسے لگتی ہے تو جیسا کہ
آج طبی نقطۂ نظر سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کے خون کی دوران کم ہوتی ہے. اس کے خون کی دوران جب کم ہوتی ہے تو انسان شیطانی وسوسے سے محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے دوران وہ دوڑتا ہے فی مجرى الدم. تو جب انسان بھوکا رہتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو اس کے خون کا دوران ذرا سلو ہو جاتا ہے، اور شیطان ایک طریقے سے وہ جو خون کے دوران کے ساتھ شیطان جو داخل ہوتا ہے اس کے دوران سے وہ انسان محفوظ ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو بہکانے سے عاجز ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کا بہت بڑا ایک فلسفہ ہے کہ انسان بھوکا رہ کر کے شیطانی وسوسے سے یا شیطانی بہکاوے سے یا شیطان جو اس کے اوپر غالب آنا چاہتا ہے اس سے کیا ہے محفوظ رہتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ جوان ہے لیکن شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں یا کسی چیز کی وجہ سے وہ مجبور ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں تم میں سے جو شخص کیا ہے شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ چاہیے کہ شادی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اغض للبصر، اس لیے کہ وہ نظر کو کیا کرتی ہے؟ نیچی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. ومن لم یستطع، اور جو شخص شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ الصوم، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو شیطانی جو وسوسہ اسے ڈالتا ہے شیطان وسوسہ نہیں ڈال پاتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے وہ اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں کو حکم دیا جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں تو شادی کریں، اور جو طاقت نہیں رکھتے، اس کی وسعت نہیں ان کے پاس ہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. جب روزہ رکھے گا تو بھوکا رہے گا، اور بھوکا جب رہے گا تو اس کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے خون کے اندر دوران وہ نہیں ہوگی، اور جب دوران اتنی تیز نہیں ہوگی تو شیطان اس کے خون کے اندر کیا ہے رگ و ریشے میں نہیں جا پائے گا اور اس کو برائی کی طرف نہیں بہکائے گا. تو یہ روزے کا بہت بڑا ایک فلسفہ ہے. اس لیے کیا ہے چاہیے انسان کو کہ روزے کا جو فلسفہ ہے، ویسے تو یہ روزہ فرض ہے، ہمیں فلسفہ اس کا سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے رکھنا، لیکن واقعی ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا فلسفہ اسے معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو ہمیں چاہیے یہ بات کہ ہم روزے کو فرض سمجھ کر تو رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں کہ اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور جب انسان ان فوائد پر اس پر عمل کرے گا تو اس کے تمام فائدے اسے حاصل ہوں گے. اس لیے دوستو روزے کا یہ بہت بڑا ایک فلسفہ ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے تو تمام کی تمام برائیوں سے جس کی طرف ایک شیطان بہکاتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روزے کے فلسفے کو ہم سمجھیں. اللہ رب العزت کی یہ ایک عبادت ہے، فرض روزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری برائیوں سے
یہ محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی چند منٹ پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ ایک تو غربت کا جو ہے غریبوں کے غربت کا ہمیں احساس دلاتا ہے، اسی طریقے سے شیطان سے روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. اس لیے دوستو روزے کے اس فلسفے کو سمجھیے. اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے اوپر جو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، ضروری کیا ہے، ویسے ہی نہیں، ہر چیز کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز کے اندر ایک ایسی چیز پنہاں ہے کہ چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں رکھی ہیں. اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روزے کو اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اسی کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی اور پرہیزگار تم ہو جاؤ. اس لیے دوستو اس بات کا خیال کرو کہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد یقیناً ہمارے اندر پرہیزگاری، تقوی، حق و باطل کے اندر حد فاصل، یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ دوستو اس کا روزہ کسی کام کا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پر وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اسے کوئی فائدہ نہیں کہ روزہ رکھے، سوائے اس کے کہ اپنے پیٹ کو وہ بھوکا رکھتا ہے اور پیٹ کے اندر کیا ہے، کھانا نہیں ڈالتا. اس طریقے سے دوستو تمام کے تمام امور پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اس فرائض پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی حاصل کریں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس غرض کے تحت یہ روزہ ہمارے لیے فرض کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.